منصور دیکھیے آپ نے 2022 تک دیکھا کہ اس ملک میں دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی اور اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کا ہی وہ کریڈٹ تھا. ضرب عزم ہوا, اس سے پہلے والے بھی جتنے معاملات ہوئے آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. آئی ٹی پیز تھے, پشاور میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. ہماری پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ تھی اور وہ آ کے دندناتے ہوئے آئے تھے اور اٹھا کر لے گئے تھے اسامہ بن لادن کو. یہ سارے معاملات میں نے اور آپ نے بڑی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہوئے ہیں. لیکن ضرب عزم کی کامیابی میں عوام کی شمولیت شامل تھی. جب تک عوام ساتھ شامل نہیں ہوگی, عوام راضی نہیں ہوتی ہے, آپ اس طرح کے آپریشنز نہیں کر سکتے. اور میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پچھلے جو یہ افغان پالیسی سے ریلیٹڈ جب بھی ایکشن لینا تھا, ان کیمرہ سیشن 8.5 گھنٹے کا جنرل باجوہ صاحب نے بلا کے کیا تھا, اس میں یہ تمام جماعتیں موجود تھی, میں بھی وہاں موجود تھی, اور سٹیٹمنٹس یا ساری پالیسی وہاں سے آ رہی تھی. تو اس طرح کے بیانات دینا یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک غیر ضروری بیان بازی ہے. اور علی امین صاحب اپنے صوبے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں, اس کی ڈائنامکس کو جانتے ہیں. ان کو خود تھریٹ ہے, ان کے اوپر بڑی شدید تھریٹ ہے. لیکن دیکھیں وائلنس سے کبھی بھی وائلنس جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. تشدد سے آپ تشدد کو بڑھاتے ہیں. آپ کو جب بھی کوئی پالیسی بنانی ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے, اگر نیشنل لیول کی پالیسی بنے گی بغیر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے, حقائق کو جانے بغیر کیسے آپ نے اٹھا کر ایک پالیسی بنا کے اور اس کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو لینا پڑے گا نا آن بورڈ. دیکھیے میں جس یونیورسٹی میں سوشل سائنٹسٹ ہوں, ہمارے پاس یہ اس کے اوپر پوری ریسرچ آتی رہی ہے کہ افغانیوں کو آپ نے آج تو نہیں بٹھایا یہاں, 40-50 سال سے بٹھایا. ان کی تیسری نسلیں یہاں پر موجود ہیں. اور جس لائن کا ذکر اختیار ولی صاحب کر رہے ہیں, وہاں پر انہوں نے جس وقت باڑ لگائی تھی اس میں ان کو کتنے سارے مسائل کا شکار ہوا تھا. پی ٹی آئی واحد وہ حکومت اور جماعت تھی جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی تھی کہ دہشت گردی کو بھی کم کیا جائے اور اس لائن کو ویل ڈیفائن کیا جائے. تو حقائق کو مسک کرنا اس وقت میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے. اور بی ایل اے کا یا جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں, یہ ایک آگ بڑے عرصے سے سلگ رہی تھی جس پہ الارم بیل بجائی جا رہی تھی. آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں ابتدائیے میں کہا کہ اختر مینگل صاحب کو آن بورڈ کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ تمام بلوچ آپ کے جو سردار ہیں وہاں پر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کو ان کو اس وقت آن بورڈ کرنا چاہیے. آپ کو کے پی میں جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ آپ کے اپوننٹس ہیں چاہے وہ آپ کے فیور میں, ان کو بٹھائیں, تبھی آپ کوئی قومی کانفرنس یا قومی ڈائلاگ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کی, دیکھیں وہ پورے ملک کے سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. اور اگر آپ دہشت گردی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بنا رہی ہے جو کہ بن گئی ہے, تو آپ صرف, میں اتنا یہاں پر کہوں گی کہ آپ صرف جو ہے نا تمام دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے ایک ریکارڈ نکلوا لیں, چیک کریں کہ وہاں پی ٹی آئی کے کتنے دہشت گردوں کو وہاں روز بلایا جاتا ہے اور اصلی دہشت گرد کتنے پکڑے جاتے ہیں. تو منصور بڑے ادب کے ساتھ صرف اتنا کہوں گی کہ جناب اگر آپ نے مرض کا علاج کرنا ہے تو پہلے مرض کی صحیح تشخیص کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں. یہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہی مرض کا آپ کو بتا سکتے ہیں. اس میں کیا کریں, آپ تشخیص سن عمران لیں, خان آپ صاحب کو مرض کے بلایا بارے جائے, میں سن لیں, اور پھر آپ سرجری کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ نے سرجری کرنی ہے تو آپ کو سرجری کرنی پڑے گی نا, پیناڈول تو نہیں دے سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو کیا اس میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے؟ بالکل بلائے. آل پارٹیز کانفرنس کا راستہ بند کرنے کے لیے تو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے کہ تاکہ پارلیمان کے لوگ جو ہیں وہ اگر ہم اس طرف آتے ہیں, لیکن اگر سوال میں سن صرف منصور آخری جملہ کہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب جا کے ہیریٹیج کی, پنجاب ہیریٹیج کی کوئی اتھارٹی بنا کے اس کی پبلیکیشنز کر رہی ہیں, صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ پولو کا میچ اٹینڈ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب سے ہمیں انکمیونیکاڈو کیا ہوئے 5 ہفتے سے ان سے کوئی مل نہیں سکا. یہ کون سی سیریسنیس ہے اور اس میں کون سا ڈائلاگ ہوگا کہ گونگلوں سے مٹی اتارنی ہے, وہ بسم اللہ کریں, جتنے مرضی سیشنز کر لیں, لیکن یاد رکھیں کہ جہاں سرجری کی ضرورت ہے وہاں پیناڈول دیں گے تو درد شاید 2 گھنٹے کے لیے کم ہو جائے گا, لیکن جب واپس آئے گا تو بہت زیادہ شدت سے